تو اچھی بری خبریں ہیں آج کی. تو اچھی خبر تو ایک بتائی گئی کہ 27 روپے اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے نا وہ نیچے گیا. اور پہلے تو میں یہی سوال کر لوں, اچھی خبر بھی ہے مگر ایک لحاظ سے بری بھی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک دن میں 10-15 روپے اوپر چلا جاتا ہے اور جمپ, اتنی بڑی جمپ, اور ایک دن کے اندر 27 روپے جب نیچے آتا ہے تو پھر یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب یہ خود ہی لے کے جایا جاتا ہے, خود ہی اوپر جاتا ہے, خود ہی نیچے لے آتے ہیں. تو یہ ہمیں ذرا سائنس سمجھائیں یہ کیسے ہوتا ہے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بالکل صحیح سوال ہے کہ یہ جو 22 روپے کی یا 20 روپے کی اتنی بڑی ایک دم چینج آتی ہے وہ کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ریٹ ہوتا ہے انٹر بینک کا ریٹ, جس کے اوپر بینکس بائی کر سکتے ہیں ڈالر, ان کا آپس میں خرید و فروخت ہوتا ہے. ایک وہ ڈالر ہوتا ہے جو بازار میں اویلیبل ہوتا ہے اور ایکسچینج کمپنیز کے پاس ہوتا ہے. اگر آپ پچھلے 10-12 دن کو فالو کر رہے ہو تو انٹر بینک ریٹ اور جو بازار کا ریٹ تھا اس میں تقریباً 20 روپے کا فرق آ چکا تھا. اچھا, وہ جو بازار کا ریٹ ہوتا ہے وہ اس لیے آگے بڑھتا ہے کہ لوگوں نے کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ نے کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کے لیے یہ کہا تھا کہ آپ بازار سے ڈالر لے لیں. اب انہوں نے انٹر بینک الاؤ کر دیا ہے, تو یہ اس وجہ سے یہ ڈفرینسز ہیں. مگر آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس معاملے میں جوا, گیمبلنگ اور کرپشن ہو رہی ہے, اور دبئی میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستانی کرنسی سے کھیل رہے ہیں اور ان کا ایک کمیشن ہے جو یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کسی حال میں بھی ٹھیک نہیں ہے. کسی بھی کرنسی کے اندر 25-30 روپیز کا حوالے کا ریٹ اور انٹر بینک ریٹ کا ڈفرینس نہیں ہو سکتا. یہ جو کچھ آج ہوا ہے یہ بھی اچھا نہیں ہے, کم ہونا بھی اچھا نہیں ہے اس سینس میں, اور اس سینس میں بڑھنا بھی اچھا نہیں ہے. یہ بہت خراب کھیل ہے اور اس کھیل میں ہمارے بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں. میں درخواست نہیں کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس کھیل سے دور رہیں اور کرنسی کا جوا نہیں کھیلیں. یہ آپ کا میرا کوئی اس پہ تجزیہ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی اپنی فائنڈنگز ہیں. وہ جو 8 بینکوں کے اوپر یہ جو تفتیش کر کے کیس کیا گیا تھا کہ انہوں نے گیم کی ایکسچینج ریٹ کے اوپر, وہ پھر وہ تفتیش کا پتہ نہیں کیا بنا, اور وہ انہی بینکرز کو بلا کے حکومت ان سے مشورے لیتی رہی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے معاملات کو ٹھیک کریں. اور حالانکہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا بہت زیادہ اس کے اندر رول آ جاتا ہے کہ بینکس ہمارے, ابھی میں آج فگر دیکھ رہا تھا کہ 98% جو ہے وہ آپ جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں قرضوں کا. سارے گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے تقریباً. پرائیویٹ سیکٹر کی کیا گروتھ ہوگی جب وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ ہو اور کوئی بینکوں سے قرضے لے بھی نہیں رہا اور ان کے پاس دینے کے لیے ہیں بھی نہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کے پروفٹس مارجن 100-100 ارب روپے کے درمیان ان کا سب سے زیادہ پاکستان میں پروفٹبل بینک ہے. ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. شبر بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ بینکوں کا جو اسٹرکچر ہے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے پاس گورنمنٹ کو اپنا 6.5 سے 7 ہزار بلین روپیز کا ڈیفیسٹ پورا کرنا ہے, اور گورنمنٹ کے پاس اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ وہ بینکوں سے بورو کرے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی بینک ہیں ان کا 85% سے پلس جو سارا ڈیٹ ہے وہ بینک پاکستان گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے. میں بالکل صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. میں یہ بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں. پاکستان کا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, اور پاکستان کی ریاست کے ان غلط طریقوں سے پاکستان کے بینک آج تو پروفٹ بنا رہے ہیں مگر یہ کاغذی پروفٹ ہے. یہ کبھی بھی گورنمنٹ سے اپنے قرضہ جات واپس نہیں دے سکیں گے, اور ان کو اپنے قرضہ جات پر رائٹ آف گورنمنٹ کو دینا پڑے گا.
اور یہ بڑی خطرناک بات ہوگی جب IMF جولائی کے بعد واپس آئے گا تو وہ کرے گا جو انہوں نے گھانا میں کیا ہے. گھانا میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ بینکوں کو کہا ہے کہ آپ نے اگر قرضہ دیا ہے تو آپ 3 سال کے لیے اپنا انٹرسٹ ویو کر دیں. تو جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آگے آنے والے دن اچھے نہیں ہیں. بالکل. وہ ایک اور پھر کیونکہ ٹیکنیکل گفتگو سے اور یہ جو ٹرمز آ جاتی ہیں اکنامک کی آپ اور میں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں عام قاری ہمارا اسے ناظرین جو ہے نا وہ بور ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہی ان کے بنیادی مسائل ہیں مگر ان کا جو سب سے آسان چیز جس کی ان کو سمجھ آتی ہے اور آنی بھی چاہیے وہ مہنگائی ہے. اور مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 75 سال کا ریکارڈ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے اور کنزیومر پرائس انڈیکس جو مہنگائی ناپنے کا ایک پیمانہ ہے وہ 38% پر پہنچ گئی ہے. پچھلے سال یہ 12-13% پہ تھی. اور زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ شہری علاقوں میں جو ہے نا یہ 35% ہے. دیہی علاقوں میں گاؤں میں جہاں کے پہلے زمانے میں کم غربت ہوتی تھی وہاں 42% ہے. اور جو حساس قیمت انڈیکس ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ 43% ہے. اور ہول سیل پرائس انڈیکس جو ہے وہ 33% ہے. یہ ذرا اس پہ سمجھائیں کہ ہمیں ٹھیک ہے تھوڑا سا پیٹرول کم کیا ہے مگر اس مہنگائی کا کیا کریں عام آدمی کیسے گزارا کرے؟ دیکھیں میری بات سنیں. بات بڑی سمپل سی ہے. جب کسی بھی ملک کے اندر پیداوار کم ہوگی اور لوگ کھانے والے زیادہ ہوں گے, بالکل گھر کا مثال لے لیں کہ جب پیداوار کم ہوگی تنخواہ کم ہوگی اور کھانے والے زیادہ ہوں گے تو پھر آپ کو روٹی کا کم حصہ ملے گا. پاکستان کی پیداوار آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ تقریباً نیگیٹو پہ جانے والی ہے اور آپ کی آبادی 2% سے بڑھ رہی ہے. تو یہ مہنگائی تو ہونی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کے کم ہونے کا کوئی رستہ مجھے اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مہنگائی کم ہو جائے گی اب کوئی رستہ نہیں ہے. تو اب میں عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی گورنمنٹ اپنے کسی معاشی طریقے سے غریب آدمی کو زندہ رکھنا چاہتی ہے تو اب ان کے پاس صرف اور صرف ایک چوائس ہے جو وہ نہیں کریں گے مگر ان کو کر لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو بنیادی اشیاء ہیں 5 میں نے پہلے بھی کہا تھا میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آٹا, چینی, چنے کی دال, کھانے کا تیل اور چائے کی پتی پہ راشننگ شروع کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیمانڈ کم کریں اور لوگوں کو راشن میں دیں.